نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی آداب المصاب سے چل رہی ہیں باتیں، امتحان اور امتحان میں کیا کیا پیش آتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے احکامات، اور اس میں کامیابی سے کیسے اللہ پاک ہمکنار فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ عالمگیر رحمہ اللہ کی تخت پوشی اور تاج پوشی کا ذکر چل رہا ہے، اور اس پہ بات آئی تھی کہ الامر فوق الادب ہوتا ہے کہ بزرگ جہاں بیٹھنے کا حکم فرمائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، وہاں بار بار یہ نہ کہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس جو ہے عمل سے بہت سی چیزوں سے نوازتے ہیں۔ وہ یہ واقعہ سارا تفصیل سے آیا اور چل رہا ہے۔ دوسرے خدا کو منظوری تھا کہ عالمگیر کو تخت و تاج دونوں مل جائیں، کیونکہ اصل تو وہی تقدیر کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے قضاء و قدر میں، ورنہ ویسے کسی بادشاہ کی کیا مجال جو ان حضرات پر زبردستی کر سکے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہیں یا جو ان کی دل اور توجہات جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ وہی ہے جو رب چاہیے ہوتی ہے، وہی پھر اللہ کی نیک بندے بھی چاہتے ہیں۔ کیا مجال جو ان حضرات پر زبردستی کو کر سکے، جو ان کی نیک بندوں کے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ظاہر میں یہ شخص عالمگیر کا نوکر تھا جس نے ان کو ٹوپی پہنائی، اور مگر باطن میں اتنا زبردست کہ عالمگیر حصول تاج میں ان کی نظر عنایت کے محتاج دست نگر تھے۔ عشق کے فقیروں کو، یہ حضرت کی بات چل رہی ہے، مبین حقیر گدایان عشق راکین قوم، شاہ بے کمر و خسراں و بے کلمہ اند، عشق کے فقیروں کو حقیر خیال نہ کرو، یہ لوگ بے کمر بادشاہ و بے تاج کے سلطان ہیں۔ پیٹی جو ہوتی ہے پولیس والوں پہ، یہ ان کمر بند کہتے ہیں، وہ اس کے بغیر بادشاہ اور بغیر تاجوں کے وہ سلطان ہوتے ہیں۔ غرض عالمگیر اپنے مکان پر پہنچے اور تھوڑی دیر بھی اٹھے، اور اسی ملازم کو آواز دی جو وضو کراتا تھا، وہ وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا۔ عالمگیر نے عمامہ اتار کر وضو کرنا شروع کیا، وضو کر کے حکم دیا کہ عمامہ ہمارے سر پر رکھ دو۔ اس نے عذر کیا کہ میری مجال جو آپ کے سر تک ہاتھ لے جاؤں، کہا نہیں، ہمارے سر پر رکھنا ہوگا۔ مجبور ہو کر اس کے سر پر عمامہ رکھ دیا، اور اس فقیر کا نام لے کر بہت کوسا کہ اس کمبخت نے میرا پردہ فاش کیا۔ اس کے بعد وہ دہلی سے غائب ہو گیا۔ یہ حکایت میں نے اس پر بیان کی کہ امتثال امر سب سے بڑا ادب ہے۔ جیسے عالمگیر نے امتثال امر کیا اور اس کی برکت سے بادشاہ ہو گئے، اور راز اس میں یہ ہے کہ ادب بھی تو اسی واسطے مطلوب ہے تاکہ محبوب کو یا اپنے معظم کو راحت ہو، یا اس کا حق ادا ہو، اور بعض وقت اس کو امتثال امر میں خوشی ہوتی ہے، گو بظاہر خلاف ادب ہو، تو اس وقت امتثال امر ہی لازم ہے، جیسے وہ حکم کریں اس کو مان لیا جائے۔ دیکھیے شادی میں ہم نئی کو اپنے سے بھی اچھا جوڑا دیتے ہیں، اور وہ اس کو پہن کر دکھلاتا پھرتا ہے، کیوں؟
صرف اس لیے کہ آج آپ کی اس میں خوشی ہے کہ وہ آپ کی جوڑے سے بھی بڑھیا جوڑا پہنے اور لوگوں کو دکھلائے۔ اس پر ایک حکایت یاد آ گئی کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ جس وقت جامع مسجد میں نماز پڑھ کر واپس ہوتے، وہاں ایک بزرگ برآمدے میں بیٹھے ملتے، مرزا صاحب ان کے پاس جا کر ان کی جائے نماز الگ پھینک دیتے، تسبیح کو ادھر ادھر کر دیتے، عمامت سر سے اتار دیتے، ایک دھول لگا دیتے اور وہ بیچارے سب چیزوں کو سماٹ کر پھر بیٹھ جاتے۔ لوگوں کو یہ قصہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی کہ حضرت مرزا صاحب کی بزرگی اور بزرگ کے ساتھ یہ حرکت۔ بالآخر بعض لوگوں نے جرأت کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ جب ہم جوان تھے اور ہماری صورت شکل بھی اچھی تھی تو ہمارے چاہنے والے بہت تھے اور انہی میں یہ بزرگ بھی تھے، اور اس زمانے میں ہمارا ان کے ساتھ یہی معمول تھا، جس سے یہ خوش ہوتے تھے۔ جب ہماری داڑھی آ گئی تو سب عشاق ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے کہ عشق ہے کسب رنگ بود، عشق نبود عاقبت ننگ بود۔ جو عشق کے رنگ کی خاطر ہوگا وہ عشق نہیں، ننگ ثابت ہوگا، وہی رسوائی۔ مگر یہ شخص محبت میں ثابت قدم رہے، ہمارے پاس اسی طرح آتے جاتے رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نسبت باطنیہ سے نوازا تو ہمارے دل میں یہ آیا کہ یہ شخص وفادار ہے، لو ہم بھی اس کے ساتھ کچھ احسان کریں کہ جو دولت باطنی اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمائے اس میں سے اس کو بھی حصہ دیں۔ چنانچہ یہ ارادہ کر کے میں ایک دن ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ ان کے دل میں القائے نسبت کروں تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا تو بڑا بلند مقام ہے۔ نقشبندیہ کے یہاں تصرفات بہت ہیں۔ ابھی قریبی ہمارے محمود افندی نور اللہ مرکز جو کہ بہت بڑی شخصیت تھی عالم اسلام کی، ان کے انتقال ہوا، کل ہمارا آواز بھی اس پہ تھا۔ ان کے تصرفات تو بہت زیادہ ان حضرات کے تھے، سارے ترکی کو انہوں نے اسلام کے رنگ میں رنگ دیا، ورنہ وہاں تو نہ اذان دی جا سکتی تھی عربی میں، نہ قرآن پڑھا جا سکتا تھا، بہت مشکلات تھی۔ اور یہ ان حضرات کی کوششیں، دعائیں اور وہی تصرفات ہے، بہت ہیں۔ وہ قطب وقت تھے، اپنے القائے نسبت بھی انہی میں سے ایک تصرف ہے کہ ان کی نسبت کو دوسروں کے اندر منتقل کرنا، جیسے کہ حضرت بہت زیادہ مراقبہ و توجہ فرمایا کرتے تھے جب ہم حاضر ہوتے تھے۔ القائے نسبت بھی انہی میں سے ایک تصرف ہے۔ آخری زمانے میں حضرت بالکل جو نحیف ہو گئے تھے تو مجلس بہت مشکل ہوتی تھی، لیکن چھت کے اوپر جو ہے پہلی منزل کے اوپر اور آگے میدان ان کے اس مجلس کے سامنے ہے، بہت زیادہ خواتین اور مرد دونوں کی جدا جدا مجمع میں بیٹھتے تھے اور سامنے کھلا میدان میں، اور حضرت کی وہ جو ہے کھڑکی سامنے اور جو ہے پردہ ہٹا دیا جاتا تھا، شیشے کے پورا پردہ، اور حضرت وہیں سے اپنے تصرفات اور القاء اور مراقبہ فرما کے سب کو فیضیاب فرماتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں میں لوگ ہوتے تھے، جس سے دوسروں کے دل میں ایک قسم کا نشاط اور یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر عمل میں سہولت ہو جاتی ہے اور کسی وقت نسبت حقیقیہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے مگر کسی وقت نسبت حقیقیہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر اس تصرف کے بعد کسی نے عمل نہ کیا تو القاء سے خاک بھی نہ ہوگا۔ اور یہی حقیقت ہے سلب نسبت کی کہ وہ بھی دراصل نشاط عمل کا سلب ہے،
جب عمل میں نشاط نہیں رہتا تو عادتاً عمل میں کمی ہو جاتی، حتیٰ کہ کبھی فرائض واجبات میں کمی آ کر نسبت باطنیہ سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ محفوظ من۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔